ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس سے قبل کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن کے پر تدبر، غور و فکر کس طرح کرنا چاہیے، اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں، اور اگر ہم قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس کی تلاوت کرنے لگے تو اس کے اثرات سننے والوں کے پر کیا ہوتے ہیں۔ ایک غیر مسلم جب اس قرآن کو سنتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جب یہ قرآن ایک غیر مسلم کو اسلام کی آغوش تک پہنچا سکتا ہے تو یہی قرآن ایک مسلمان کو ایک شاندار مسلمان کی نہیں بنا سکتا۔ شرط یہ ہے کہ اس قرآن کے پر ویسا غور ہونا چاہیے، ویسی تلاوت ہونا چاہیے، اور قرآن کے حق کو اسی انداز میں ادا کرنا چاہیے، تب یہ قرآن زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی آنے والی اہم زندگی کے اندر ہمارے لیے سب سے مؤثر اور بہترین ساتھی ثابت ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے کامیابی کا زینہ طے کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم حدیث میں آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں۔ آج مسلمانوں کے سامنے دو چیزیں بڑی پریشان کر دینے والی ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیاوی زندگی میں مختلف قسموں کے مصائب و آلام انہیں گھیرے ہوئے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، اور بہت سارے ایسے مسائل ان کی زندگی کے اندر آ رہے ہیں جو ان کی زندگی کے اندر پرابلمس پیدا کر رہے ہیں، انہیں حیران کر رہے ہیں، انہیں پریشان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کہ ہماری آخرت کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، وہاں ہمیں کامیابی ملے گی یا نہیں۔ یہ دو بڑی فکر کی بات ہے۔ ایک کا تعلق ہلاکت سے ہے، یعنی آدمی کی جان اور مال، دنیاوی زندگی مشکلات کا شکار ہو جائے، اور دوسری چیز ہے ضلالت، جس کا تعلق آدمی کی گمراہی سے ہے، یعنی اگر وہ ضلالت کا شکار ہو جائے تو آخرت کی کامیابی کبھی اس کا مقدر نہیں بن سکتی ہے۔ ان دو بڑی مصیبتوں سے نکلنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم حدیث میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ وعن ابی شریح الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابشروا الیس تشهدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ قالوا بلی قال ان هذا القرآن سبب طرفه بید اللہ وطرفه بیدیکم فتمسکوا به فانکم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا۔ رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ اس روایت کو حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المعجم الکبیر میں حضرت ابو شریح الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد آپ نے کہا ابشروا، آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے، الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے ماں سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اصحاب کرام نے کہا کہ کیوں نہیں؟ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن ایک ذریعہ ہے، ایک رسی ہے، طرفہ بید اللہ، اس کا ایک کنارہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، دوسرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، فتمسکوا بہ، اسے بہت مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھنا ہے۔ اگر تم نے قرآن کو بڑے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تو نتیجہ یہ نکلنے والا ہے فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، تم کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگے، برباد نہیں ہوگے، اور نہ ہی کبھی گمراہ ہونے والے ہو۔ یہ قرآن مجید کی دو بڑی شاندار کامیابیاں ہیں کہ اگر ہم نے اس کو شاندار طریقے سے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، پکڑ لیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ ہم نہ ہی دنیا کے اندر ہلاک اور برباد کیے جائیں گے اور نہ ہی ہم گمراہ ہونے والے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، دو پرابلمز ہیں جس کا حل قرآن مجید کو بہترین طریقے سے پکڑنے اور قرآن مجید کی تعلیمات کے پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کے نتیجے میں نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، اس سے قبل آپ نے ایک اہم بات کی، وہ یہ ہے کہ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ آخر اس گواہی کے اور اس سوال کے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بالکل واضح ہے، یعنی جن لوگوں کا عقیدہ اور طریقہ، یعنی جن لوگوں کے عقائد اللہ رب العالمین کے بارے میں صحیح ہو اور طریقے کے بارے میں، یعنی عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کے معاملے میں صحیح ہو، یہی لوگ اس کامیابی کے مستحق ہوں گے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، نہ ہی ہمارے عقیدے کے اندر سدھار نظر آتا ہے، ایک اللہ کو ماننے والے نہیں
بلکہ غیر اللہ کی چوکھٹ کے پر پہنچ جانے والے، مصیبتوں میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنے والے، اللہ کے ماں سوا دوسروں کا ڈر رکھنے والے، اللہ کے بجائے دوسروں سے ڈرنے والے، اور اسی طریقے سے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے پر چلنے والے، نبی کے فرمان کو پسے پشت ڈال دینے والے، نبی کے فرمان کو ٹھکرانے والے، نبی کی سنتوں کے مطابق نہ نماز ادا کرنے والے، نہ زکوٰۃ اور نہ ہی حج ادا کرنے والے، نہ روزہ رکھنے والے، اگر یہ چیزیں ہیں تو قرآن کتنا بھی پڑھیں یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ قرآن کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اور قرآن نے جو بڑی کامیابیاں بیان کی ہیں، 2 بڑی کامیابیاں، اسے حاصل کرنے کے لیے، اپنا مقدر بنانے کے لیے، اپنا نصیب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور اپنے طریقے کو صحیح رکھیں۔ عقیدہ صرف اللہ رب العالمین کے پر اور طریقہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہونا چاہیے، تب یہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ قرآن نے بہت اہم بات کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تعلق سے جو بات کہی کہ ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن ایک رسی، ایک ذریعہ ہے، جو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ایک سرا ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اگر ایک آدمی کسی کنویں میں گر جائے یا کسی کھائی میں گر جائے یا کسی ایسے مقام کے پر گر جائے کہ بغیر کسی سہارے کے وہاں سے وہ نکل نہیں سکتا ہے، اب اس آدمی کو بچانے کے لیے کچھ لوگ اوپر سے رسی چھوڑتے ہیں تاکہ اس رسی کو پکڑ کر وہ اپنی اس مصیبت سے اپنے آپ کو باہر نکال لے۔ اب اس آدمی کا کام کیا ہونا چاہیے؟ بہت مضبوطی کے ساتھ وہ رسی پکڑے اور پکڑ کر اپنے آپ کو اس مصیبت کے باہر نکال لے اور اس مشکل سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے، اگر کوئی آدمی اس رسی کو پکڑ لیتا ہے لیکن پکڑنے کے بعد جب وہ کامیابی کے سرے تک پہنچتا ہے کہ اس مصیبت سے نکلنے ہی والا ہے لیکن اس میں ڈھیل دے دیتا ہے، قرآن کو پکڑنے میں سستی کرنے لگتا ہے، جب وہ اپنی موت کے آغوش میں یا موت کے قریب پہنچتا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا انجام پہلے سے خطرناک ہوگا، اس لیے کہ پہلے جو مصیبت میں گرا ہوا تھا وہ تو اس کے پر تھی، اس کے بعد وہ مصیبت سے نکل رہا تھا اور اس مصیبت سے نکلنے کی کگار پر پہنچ چکا تھا، لیکن اس نے اس عمل میں کوتاہی برتی، اس رسی کو پکڑنے میں کوتاہی کر دی۔ اب وہ جو گرنے والا ہے تو اب پہلے سے زیادہ اسے چوٹ لگنے والی ہے۔ تو قرآن کو پکڑتے وقت اس بات کا دھیان ہونا چاہیے کہ کہیں کسی طرح جھول نہ ہو، قرآن کی تعلیم کے پر عمل پیرا ہوتے وقت کہیں ہمیں کسی اور طرف دیکھنا نہیں ہے، کسی اور کی فکروں کے مطابق چلنا نہیں ہے، قرآن کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے جیسا اصحاب کرام نے سمجھا ہے اور جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ اگر ہم نے اس منہج اور اصحاب کرام کی فکر اور اصحاب کرام کی فہم کے خلاف قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، نتیجہ بڑا خراب نکلنے والا ہے اور بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ تو یہ قرآن ہماری زندگی کی 2 بڑی مشکلات کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کرنے کا دعوے دار ہے، شرط ہے کہ اس قرآن مجید کے حق کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اب اس قرآن کا حق کیسے ادا ہو اور قرآن مجید کے حق کو کس انداز میں ادا کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اہم حدیث کے ذریعے بات میں آپ کے سامنے نمایاں کر دیتا ہوں، جسے حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ میں نقل کی ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک جنازے کو لے کر قبرستان پہنچے غرقد میں، وہاں پہنچنے کے بعد ابھی قبر تیار کی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، زمین کرید رہے تھے اور اصحاب کرام اس انداز میں بیٹھے تھے وہاں پر گویا کہ ان کے سروں کے پر چڑیا بیٹھی ہو، یعنی اگر تھوڑا سا بھی سر ہلائیں گے چڑیا اڑ جائے گی، اس عالم میں اس قدر سنجیدگی اور متانت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اٹھایا اور قبروں کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی کہ قبروں میں کیا ہوتا ہے، اگر آدمی نیک ہو تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، برا ہو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ نیک ہوتا ہے، منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں، اس کے جوابات دیتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو جواب دیتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد سوال ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا، بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی میں انہیں بحیثیت رسول کے تسلیم کرتا رہا۔ اب یہاں ایک اور سوال وہ لوگ کرتے ہیں کہ تم نے یہ ساری باتیں کہاں سے معلوم کی؟ تب وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس کے پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی،
یہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا حق اور قرآن مجید کے پڑھنے کا طریقہ اور قرآن کے فوائد کو حاصل کرنے کا طریقہ کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کی جو باتیں ہیں اس کے پر ایمان لایا جائے، اس کی تصدیق کی جائے۔ اب یہاں بات بالکل واضح ہے کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہیں، تو کیسے آپ اس کے پر ایمان لے کر آئیں گے؟ کیسے آپ قرآن کی باتوں کی تصدیق کریں گے، اس کی سچائی کو مانیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اس کے بغیر آپ نہ ہی قرآن مجید کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی قرآن مجید کے پر ایمان لانے کے حق کو ادا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی قرآن مجید کی باتوں کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس کے لازم ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ اس کے معنی اور مفہوم سے آگہی حاصل ہو۔ تو یہ تھا قرآن مجید جو ہمیں قبر کی برزخی زندگی کے اندر ساتھ دے گا۔ قرآن مجید کو ہم نے پڑھا، اس کے مفہوم کو سمجھا اور اس کی تصدیق کی، تو یہ قرآن مجید زندگی کے اتنے اہم موڑ کے پر ہمیں فائدہ دے گا اور وہاں کے سوالات کے بہترین طریقے سے جوابات دینے کی حوصلہ اور ہمت ہمیں عنایت فرمائے گا۔ قرآن مجید کا مقام، اس کی عظمت و جلالت اگر آپ کو سمجھنا ہے تو میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں تاکہ قرآن مجید کی حقانیت، قرآن مجید کے فائدے اور اس کے مقام اور اس کے ساتھ کے بارے میں ہمیں علم ہو سکے۔ مشہور بات ہے وعن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواہ مسلم فی کتاب صلاة المسافرین وقصرها۔ اس روایت کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جہاں مسافروں کی نماز اور نماز کے قصر کرنے کا چیپٹر قائم کیا ہے، وہاں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا اقرأوا القرآن، کہ قرآن مجید کو پڑھتے رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنه شفیعا لأصحابہ، یہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں سفارش کرنے والا ہے، شفاعت کرنے والا ہے، یہ اس کا بیرسٹر ہوگا، وکیل صفائی ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے حق میں حجت قائم کرے گا کہ یہ آدمی مجھ کو پڑھنے والا، اس کے پر عمل کرنے والا، اس کی تعلیمات کے مطابق چلنے والا تھا۔ یہ قرآن مجید کی اہمیت ہے کہ یہ قیامت کے دن بیرسٹر کی حیثیت سے، وکیل کی حیثیت سے پیش ہونے والا ہے۔ لیکن اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کے پر عمل ہی نہیں کیا، تو ہم قرآن کے ان سارے فوائد کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا وکیل صفائی، بیرسٹر کیسے ثابت ہوگا؟ اور یہ کیسے قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت قائم کرے گا، شفاعت کرے گا اور ہماری سفارش کرے گا؟ یقینی بات ہے کہ جب تک ہم قرآن مجید کے حق کو نہیں ادا کریں گے، وہ ہمارا حق ادا نہیں کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی اس اہمیت اور اس فضیلت کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہونے والے ہیں۔ وقت ہو چکا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ ہم انہی باتوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگاروں کو پھول بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے۔ کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ آتنکواد کا ویرودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ انگاروں کو پھول بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے سے قبل ہم آپ کے سامنے مسلم کی ایک اہم حدیث بیان کر رہے تھے، جسے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی عظمت اور افادیت کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے کہا
کہ قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن پڑھنے والے کے حق میں سفارشی ہوگا، شفاعت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے 2 صورتوں کے بارے میں تذکرہ کیا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اس کے بارے میں کہا کہ ان 2 صورتوں کو خاص طور سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ صورت اس حالت میں آئے گی کأنہما غمامتان، کہ یہ بدلیاں ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے سر کے پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوانے سے کے پر ہوگا، زمین بہت ہی شدت کے ساتھ تپ رہی ہوگی۔ اس عالم میں جب آدمی کو سایہ مل جائے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ ان 2 صورتوں کا کمال ہوگا، ان 2 صورتوں کا فائدہ ہوگا کہ ان 2 صورتوں کو پڑھنے والے کے لیے یہ قیامت کے دن بدلی کا کام کرے گی، اس کے سر کے پر دھوپ نہیں آنے دے گی اور انہیں دھوپ کی شدت سے بچا کر رکھے گی۔ او کأنہما غیایتان، یا یہ صاحبان کی طرح ہوگی، یا پرندوں کی 2 جماعت جو اتنا مل کر اڑ رہی ہیں کہ ان کے مل کر اڑنے کی وجہ سے نیچے سایہ بنا ہوا ہے، اس عالم میں قیامت کے دن آنے والی ہے۔ اور اس کے بعد خاص طور سے آپ نے سورہ بقرہ کے بارے میں کہا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، سورہ بقرہ کا اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ سورہ بقرہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ، اس کے پڑھتے رہنے میں برکت ہے، چھوڑ دینے میں ندامت اور شرمندگی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا فائدہ ہے۔ اور آپ نے ایک بڑا بہت ہی بہترین فائدہ بیان کیا جس کے بارے میں عام طور سے لوگ حیران و پریشان رہا کرتے ہیں کہ جن اور شیاطین کی شرارتوں کی وجہ سے، اور آدمی اس طرح کی مشکلات میں گرنے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگتا ہے، جبکہ قرآن مجید اتنا بہترین ہتھیار ہے ان لوگوں کے خلاف کہ اگر آپ کے پر جن و شیاطین کسی طریقے سے کوئی غلط حرکت کرے، آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن مجید کی ایک عظیم سورہ بقرہ ہے، اس کی تلاوت کیجئے، اس لیے کہ وَلَا تَسْتَطِيعُ الْبَطَلَ، جادو کبھی بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا، کبھی بھی جادو اس کے پر حاوی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا رہا تو یقیناً ایسے گھر میں شیطان داخل ہونے والا نہیں، ایسے گھر میں جادو کا اثر ہونے والا نہیں، جادو کا غلبہ وہاں پر ہونے والا نہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک بڑی فضیلت ہے جس کے بارے میں ہمیں آگاہ رہنا چاہیے، اور ہم مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے یا ان مشکلات میں پڑنے کے بعد دیگر باباؤں کے پاس اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، ایمان کتنی قیمتی شے ہے، ایمان کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور ہم اپنے ایمان کو ان لوگوں کے سامنے لے جا کر بیچ دیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف پتہ نہیں کن کن باتوں کے ذریعے آپ کے پر جھاڑ پھونک کرتے ہیں، آپ کے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک بہترین سورہ ہے اور آپ کی زندگی کے ایک بڑے مسئلے کو حل کرنے کی ضمانت لیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا ویسا حق ہونا چاہیے۔ قرآن مجید یہ دنیا کے اندر، برزخی زندگی کے اندر اور عالم آخرت میں ہمیں جو فائدہ دے گا وہ تو ہمارے سامنے بالکل عیاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے، اس کا علم رکھنے کی وجہ سے جو اعزازات دیے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ مقام عثفان کے پر مکہ کے گورنر نافع بن حارث سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں پر ہو تو مکہ کے اندر گورنری کون کر رہا ہے، مکہ کی ذمہ داری کون سنبھال رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک غلام کو جو کہ کتاب اللہ کا قاری ہے، بہترین طریقے سے قرآن پڑھنا جانتا ہے، بہترین طریقے سے قرآن کا علم رکھتا ہے اور میراث کے مسائل کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، میں نے اس کے حوالے مکہ کو کر دیا ہے، میں نے اس کو اپنا نائب بنا دیا ہے، جو کہ عبد الرحمن ابن ابزہ ہے۔ تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشہور حدیث کو بیان کیا، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، رواہ مسلم فی کتاب صلاة المسافرین وقصرها۔ اس روایت کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جہاں مسافروں کی نماز کے قصر کرنے کا چیپٹر قائم کیا ہے، وہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ سنو، میں نے تمہارے نبی کی زبان سے بات سنی ہے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس قرآن کے پڑھنے، اس پر عمل کرنے
اور اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کے نتیجے میں لوگوں کو عروج عطا کرے گا، ترقی عطا کرے گا اور انہیں دنیا کے اندر عزت عطا کرنے والا ہے۔ وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، اور جو لوگ بھی اس قرآن کو چھوڑ دیں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کی تعلیم کے پر عمل نہیں کریں گے، اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل کر دے گا۔ اور علامہ اقبال نے اسی حقیقت کو اپنے شعر کے اندر بیان کیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یعنی ہماری زندگی کے اندر سے قرآن کی تلاوت، قرآن کے پر عمل، قرآن کا اہتمام اور قرآن کی تعلیم کے مطابق چلنا، قرآن کو لوگوں تک پہنچانا اور انسان کے ایک ایک عمل کو اسی کے ذریعے پرکھنا اور انسانیت لوگوں کو سکھانا، یہ ہماری ذمہ داری تھی اور ہم نے اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہم اللہ کی نگاہ میں محبوب ہونے کے بجائے لوگوں کی نگاہوں کے اندر ذلیل کر دیے گئے ہیں اور لوگوں کی نگاہوں کے اندر ہماری حقیقت انتہائی حقیر بنا دی گئی ہے، ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا ہے جس سے سنت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے قانون، اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ تم اللہ کے قانون میں کبھی بھی کوئی تبدیلی، کوئی چینجز نہیں پاؤ گے۔ مثلا مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آج سے ہزاروں سال قبل کوئی آدمی زہر کے کھانے کی وجہ سے مر جاتا تھا تو آج بھی اگر کوئی آدمی زہر کھائے گا مر جائے گا، اس لیے کہ زہر کے بارے میں اللہ نے جو قانون بنا کر رکھا ہے، لوگوں کی جان لے لینا، یہ قانون تبدیل نہیں ہوگا، چینج ہونے والا نہیں ہے، یہ اپنی جگہ کے پر ویسے ہی برقرار رہے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے قوموں کے لیے بھی قانون بنا کر رکھا ہے کہ جو قوم بھی اللہ کی کتاب، اللہ کے قانون کے مطابق چلے گی، اللہ اسے عروج عطا کرے گا، اور جو قوم اللہ کے قانون کو پامال کرے گی، اللہ کی کتاب اور اس کی تعلیمات کے مطابق نہیں چلے گی، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ تو اللہ نے مسلمانوں کے بارے میں کوئی امتیاز نہیں رکھا ہے کہ دیگر قوموں نے انبیاء کے ساتھ بدتمیزی کی، سرکشی کی اور انبیاء کی تعلیمات کو نہیں مانا تو اللہ نے ان کو اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، مختلف عذاب ان کے پر نازل کیے گئے، کہیں پتھروں کی بارش برسائی گئی، کہیں زمین کو توڑ کر اور زمین میں شگاف پیدا کر کے زلزلے کی شکل میں ان کو زمین کی آغوش کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم نے بھی ان کی طرح نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی، نبی کے ساتھ انحراف، نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی، تو اللہ نے جس قانون اور جس اصول کی بنیاد کے پر ان کو اس دنیا کے اندر عذاب دیا، یقیناً اگر ہم اس کی زد میں آتے ہیں تو ہم بھی اللہ کے قانون کے توڑنے کی وجہ سے، اس کے پر نہ چلنے کی وجہ سے اللہ کے غضب کا، اللہ کے عتاب کا، اس کی سزا کا شکار ہونے والے، اس کے مستحق بننے والے ہیں۔ تو اللہ کا یہ قانون ہے، اور اللہ کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کے قانون کبھی تبدیل نہیں کیے جاتے، اس کو پھیرا نہیں جاتا ہے، اس میں چینجز نہیں کیا جاتا ہے، یہ شروع سے جیسے بنے ہوئے تا قیامت ویسے رہیں گے، اور اسی قانون کے مطابق اللہ ساری قوموں کے بارے میں معاملات کرنے والا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں عروج چاہیے، ہم ترقی چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک سادی سی بات ہے کہ ہم پلٹ آئیں، اتنا پیچھے پلٹے کہ آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام کے زمانے میں، کہ ان کا زمانہ جیسا تھا، وہ اللہ کے پر جیسا ایمان رکھتے تھے، وہ اللہ کے قرآن پر جیسے عمل کرتے تھے، نبی کی سنتوں کو جیسے فالو کرتے تھے، جیسے نبی کی اتباع کرتے تھے، ہم بھی ویسے کرنے لگ جائے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسے دنیا کی نگاہوں میں منظور نظر بنا دیتا ہے، عروج عطا کرتا ہے، عزت دیتا ہے، اور ہمیں اس مقام بلند کے پلے جا کر فائز کر دیتا ہے جس کے ہم متمنی ہیں اور جس کے ہم خواہش مند ہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کے قانون کے مطابق ذلیل ہونا طے ہے، ہماری تحقیر کی جائے گی، ہمارے جان، ہمارے مال و اسباب کو لوٹا جاتا رہے گا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے قانون کو پامال کیا ہے۔ تو یہ قرآن کی اہمیت تھی جو میں نے چند آیات اور چند احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی، اس لیے کہ اللہ نے ہدایت کے بارے میں جو بات کہی سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہی اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح یاب ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے پہلی بات یہی بیان کی تھی کہ وہ اس قرآن کو بہترین طریقے سے ماننے والے، اور اس کے بارے میں اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے بعد اللہ نے کہا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی ہدایت جو کہ ہماری کامیابی کا زینہ ہے،
اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے فالو کرنا ہوگا اور متقی بننا ہوگا، اور متقیوں کے لیے ہی ہدایت رکھی گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے یہاں پر یہ کہا کہ ھدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے بعد دوسری جگہ کے پر قرآن کہتا ہے کہ ھدی للناس، کہ یہ دنیا کے سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن جو نازل ہوا تھا دنیا کے سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن فائدہ اٹھانے والے لوگ وہی ہیں جو کہ متقی ہیں، یعنی قرآن کی تعلیم کے پر عمل کرنے والے۔ اور میں نے اس کو واضح بھی کیا تھا کہ جس طرح زمین کے پر بارش ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث کے اندر اس مثال کو دیا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہدایت کے ساتھ مجھ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کی مثال ایک بہترین بارش کی طرح ہے جو زمین کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ وہی بارش ایسی زمین کے پر بھی اترتی ہے جو کہ شاداب ہوتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، تو وہ زمین بارش کے پانی کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، اور کچھ ایسی جگہ کے پر بھی یہ پانی اترتا ہے جو کہ شاداب نہیں ہوتی ہے، زرخیز نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ پانی کو جمع کر لیتا ہے، تو اس پانی کے ذریعے لوگوں کو پیاس بجھتی ہے، کھیتیاں سیراب ہوتی ہے، جانور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جو چٹیل میدان ہوتی ہے، بنجر، جہاں زمین کے پر بارش اترتی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، سارا پانی وہاں سے بہہ کر نکل جاتا ہے، رکتا بھی نہیں ہے، نہ زمین کو فائدہ پہنچتا نہ دیگر لوگوں کو۔ یہی مثال کہ آپ دنیا کے سارے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، رحمت للعالمین، لیکن فائدہ اٹھانے والے وہی ہوتے ہیں جو سرسبز، شاداب اور زرخیز زمین کی طرح اپنے دل کو رکھتے ہیں اور اس ہدایت کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد متقیوں کے لیے ہدایت جو ہے وہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہو گئی۔ اب متقیوں کی کیا صفات ہے، متقی لوگ ہوتے کیسے ہیں، یہ بات قرآن مجید ان کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں جو متقیوں کی صفات کے بارے میں ہیں آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، چونکہ اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ وہ ساری تفاصیل جو کہ رہ گئی ہیں اس کو لے کر ہم آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا،